جس نے راجہ بازار میں خریداری نہیں کی اس کے گھر کی جو ہے وہ شادی کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ 1785 میں راجہ بازار میں کوئی پختہ دکان نہیں تھی۔ دکاندار جو ہے وہ اپنا سامان لے کے صبح آتے تھے، وہاں رکھتے تھے اور شام کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ راجہ رنجیت سنگھ کی کوئی 40-50 کے قریب بیل گاڑیاں تھی۔ رنجیت سنگھ جو ہے انہوں نے یہاں سے اپنا بزنس شروع کیا۔ اس راجہ بازار کے دونوں طرف جتنی شاپ تھی ان کی بیوٹیفیکیشن کی گئی ہے، ان سب کو ایک قسم کے جو دکان کے بورڈ ہیں وہ لگائے گئے ہیں اور ہر ایک کو کاروبار کی اچھی سہولت دی گئی ہے۔ راجہ بازار میں تجارتی سرگرمیوں کا جو آغاز ہے وہ 1785 میں ہوا۔ 1785 میں راجہ بازار میں کوئی پختہ دکان نہیں تھی۔ اس وقت کے حساب سے تقریباً 40-50 کے لگ بھگ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے جو کہنا ہے کناتوں میں دکانیں بنتی تھیں۔ وہیں دکاندار جو ہے وہ اپنا سامان لے کے صبح آتے تھے، وہاں رکھتے تھے اور شام کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ غروب آفتاب کے بعد جو ہے چونکہ اندھیرا چھا جاتا تھا اور تمام دکاندار ہیں اپنی دکانیں سمیٹ کر اپنے گھر لے جاتے تھے، لیکن جو اکا دکا دکاندار مغرب کے بعد وہاں پر رہتا وہ دیے سے لالٹین جلا کر جو اپنا کاروبار کرتا تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے تقریباً 40-50 سال تک رواں دواں رہا۔ اس کے بعد جو ہے راجہ آف پونچھ جو ہے رنجیت سنگھ جو ہے انہوں نے یہاں سے اپنا بزنس شروع کیا۔ ان کا یہاں پر کاروبار تھا، یہاں پر ان کی جو پراپرٹی بھی ہے وہ اس وقت بھی ہے۔ وہ چونکہ مال برداری کا کام کرتے تھے۔ راجہ رنجیت سنگھ کی کوئی 40-50 کے قریب بیل گاڑیاں تھی جو یہاں سے، چونکہ راجہ بازار ہول سیل مرکز تھا، اس کے ساتھ ہول سیل کی ہر قسم کی جو اشیاء ضروریہ ہے اس کی ہول سیل کی دکانیں ہیں، ہول سیل کے بازار ہیں۔ یہاں سے وہ سامان جو ہے بیل گاڑیوں پہ رکھتے تھے اور یہاں سے جو بیل گاڑیاں جو ہے وہ احمد آباد، ہزارہ، ممبئی، نیو دہلی اور سری نگر تک جاتی تھی، پورے آزاد کشمیر میں جاتی تھی اور یہی مال برداری کا کام ہوتا تھا۔ چونکہ راجہ رنجیت سنگھ کے یہاں پر ہونے کے باعث جو ہے ان کا کاروبار زیادہ تھا، اس لیے وہ اس کو راجہ بازار جو ہے یہ پکارا جانے لگا اور یہ ایک مکمل راجہ بازار بن گیا۔ اور اس کے بعد یہاں پر پختہ دکانیں بننا شروع ہو گئی اور اس نے یہ سفر جو ہے یہ تقریباً 50 سے 60 سال میں شروع کیا۔ اس کے بعد یہاں پر راجہ بازار پر انگریز کی حکمرانی آ گئی۔ انگریز نے آ کر یہاں پر جو ہے وہ پختہ دکانیں جو ہیں وہ جو کچی دکانیں بننا شروع ہو گئی اور اس کے بعد یہ راجہ بازار جو ہے وہ پھیلتا چلا گیا۔ اس وقت جو راجہ بازار ہے وہ 500 میٹر 1500 فٹ پر مشتمل ہے، اس کی لمبائی ہے اور اس کی جو چڑھائی ہے وہ تقریباً 150 فٹ ہے۔ اور اس وقت جو ہے راجہ بازار کے آس پاس جو ہے یہ تقریباً 1500 کے قریب شاپس ہیں۔ دنیا کی ہر چیز جو ہے اس راجہ بازار میں دستیاب ہے، جبکہ جو راولپنڈی کے جو قدیم لوگ ہیں وہ عرف عام میں یہاں پر ایک بات مشہور ہے کہ جس نے راجہ بازار میں خریداری نہیں کی اس کے گھر کی جو ہے وہ شادی کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ اس تاریخی ہسٹری کے بعد جو ہے وہ راجہ بازار جو اس میں جدت شروع ہوتی ہے، بر صغیر آ جاتا ہے، ہندو نظام آ جاتا ہے، سکھ سسٹم آ جاتا ہے، تو انہوں نے آ کے اس راجہ بازار کو اور ترقی دی اور یہ تقریباً 100-150 سال تک چلتی رہی ہے، جو قیام پاکستان کے بعد بھی قائم رہی۔ قیام پاکستان کے بعد جو راجہ بازار کی جو شکل اختیار ہوتی ہے وہ ایک بڑی گمبھیر قسم کی ہے۔ وہ گمبھیر ایسے ہے کہ یہ راجہ بازار جو ہے تجاوزات سے ہر وقت اٹا ہوتا تھا، ریڑیوں کی بھرمار ہوتی تھی، شور شرابہ، پارکنگ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی، اتنا شور شرابہ ہوتا تھا کہ یہاں پر کان پڑی آواز سنائی بھی دیتی تھی۔ ہر بندہ اپنی چیز بیچنے کے لیے لاؤڈ سپیکر کے اوپر، مائکرو فون کے اوپر جو ہے وہ آوازوں کے ساتھ یہاں پر بیچتے تھے۔ اور یہاں پر ٹرانسپورٹ جو گاڑیاں ہیں ان کی بھی بھرمار ہوتی تھی، سوزوکی ویگنیں، ان کا بھی یہاں پر شور شرابہ ہوتا تھا اور یہ جو ہے یہ تقریباً 1960 تک چلتا رہا۔ اس کے بعد اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا اور دکانوں نے بھی وسعت اختیار کی، پختہ دکانیں بننے لگی، اور لیکن یہ جو رش ہے اور یہ جو تجاوزات ہیں وہ سسٹم جو ہے وہ ابھی تک برقرار رہا۔ لیکن آج کی جو پنجاب حکومت ہے مریم نواز شریف کی، اس نے اس سسٹم کو لپیٹ کر راولپنڈی کے شہریوں کو ایک نیا جدید راجہ بازار دیا ہے۔ اب اس آج کا جو نیا جدید راجہ بازار ہے اس میں ایک سمیٹری قائم کی گئی ہے، ایک پورے بازار کی ایک کیمسٹری بنائی گئی ہے۔ اس کیمسٹری کے مطابق جو ہے جتنی
बिजली की तारें हैं, जितने बिजली के पोल हैं, जितने टेलीफोन के पोल थे या सुई गैस की पाइपलाइन, वो सारी अंडरग्राउंड कर दी गई है। सीवरेज सिस्टम अंडरग्राउंड कर दिया गया और इस पूरे राजा बाजार में एक भी आपको पोल दिखाई नहीं देगा, एक भी आपको तार दिखाई नहीं देगी, ये जो कि अच्छा इकदाम है। दूसरा जो है, इस राजा बाजार के दोनों तरफ जितनी शॉप थी उनकी ब्यूटिफिकेशन की गई है। उन सबको एक किस्म के जो दुकान के बोर्ड हैं वो लगाए गए हैं और हर एक को कारोबार की अच्छी सहूलत दी गई है। और इसके अलावा ये एक मुकम्मल जो है पैदल जो है ये पैदल स्ट्रीट बाजार बना दिया गया है। और इस बाजार की जो है इफ्तिताह की जो तैयारियां वो जारी हैं, अभी भी इसमें वो सिस्टम का बाकी लगा। और इसमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि यहाँ पर जो है क्लोज सर्किट कैमरे भी लगाए गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक इस पूरे जो है 500 मीटर का राजा बाजार है, इसमें 350 क्लोज सर्किट कैमरे लगाए गए हैं और हर दुकान और इसमें हर आने वाले की सिक्योरिटी चेक होगा। उन क्लोज सर्किट कैमरे की वजह से उनका बाकायदा कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर पीने के पानी के लिए बाकायदा एक फिल्ट्रेशन प्लांट भी नस्ब किया गया, जबकि जदीद वाशरूम भी बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर बैठने के लिए खुसूसी बेंचेस रखे गए हैं। और जबकि रात के वक्त जो है वो ये एक रोशनियों का बाजार होगा, हर किस्म की रोशनी होगी हर दुकान के सामने और लाइटिंग की जाएगी और ये खवातीन का बेहतरीन तिजारती मरकज होगा। और इस बाजार में चूंकि इसके चारों तरफ जो है वो तमाम बड़े बड़े होलसेल बाजार है और उनकी जो गलियां हैं, उनके जो रोड हैं, उनके जो रास्ते हैं वो राजा बाजार में खुलते हैं। ये जितने रास्ते यहाँ पर खुलते थे उन सब को जो है ब्लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया। वहाँ पर रुकावटें खड़ी करके ऐसे कर दिया गया कि कोई मोटरसाइकिल भी इसमें दाखिल नहीं हो सकेगा। और इस राजा बाजार की खूबसूरती यह है कि इसको टफ टाइल से बनाया गया, मुख्तलिफ इकसाम की टफ टाइल लगाई गई हैं जो इंतहाई दीदा ज़ेब हैं। और यहाँ पर इसके अलावा जो है जदीद खानों के अलावा जो है यहाँ पर जो पंजाब की सकावत है, जो पंजाब के जो सकाफती खाने हैं, मकई की रोटी, साग और मक्खन जो है वो भी यहाँ पर दस्तयाब होगा। इसके अलावा ये जैसे पंजाब हुकूमत ने, वज़ीर आला पंजाब ने यहाँ पर जो है अंडरपासेस के 3 अंडरपासेस के तोहफे दिए हैं, कचहरी अंडरपास का तोहफा दिया है। और इस वक्त जो है इसी तर्ज पर जो है कमर्शियल मार्केट जो वो भी रावलपिंडी का दूसरा बड़ा तजारती मरकज है, उसको भी इसी तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है। वहाँ पर भी तरक्याती काम किए जा रहे हैं और ये राजा बाजार भी एक तोहफा है। अब ये जदीद राजा बाजार है, इसके इफ्तिताह की तैयारियां जो वो अपने अरूज में है। जब इस राजा बाजार के नए जदीद राजा बाजार का इफ्तिताह हो जाएगा तो लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एंजॉय करेंगे और देखेंगे। जब इस वक्त जो काम जारी, इस वक्त भी लोग जो है वो सुबह से शाम तक यहाँ आते हैं, फैमिलीज आती हैं, एंजॉय करती हैं, इसको बनता हुआ देख रही हैं, इसकी ब्यूटिफिकेशन देख रही हैं। लेकिन इसकी तकमील मुकम्मल होने के बाद और इसके इफ्तिताह के बाद जो है इसकी जो रौनकें उनको मजीद 4 चांद लग जाएंगे।